وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، اس نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے ہر اتوار کو درس قرآن و سنت کے حوالے سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، وحدانیت کا ذکر کیا تھا، اور ان کے بعض غلط عقائد کا رد کیا تھا۔ تو آج رب کریم جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے اس قرآن میں اس طرح سے باتیں بیان کی ہیں، پھیر پھیر کر کہیں ترغیب دلائی، کہیں ترہیب سے کام لیا، کہیں بشارتیں دیں، کہیں خوف سنایا، عذاب سے ڈرایا، سابقہ قوموں کے جو حالات ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا، اور مقصد صرف یہ تھا تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت قبول کریں۔ جب آپ کسی کو کوئی بات منوانا چاہتے ہیں حکمت کے ساتھ، تو کبھی آپ اسے ڈراتے ہیں، کبھی آپ اسے کوئی خوشخبری سناتے ہیں، کبھی کوئی بشارت دیتے ہیں، آپ طرح طرح سے کام لیتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات مان جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا فرما بردار بن جائے، اس کا اطاعت گزار بن جائے، تاکہ دنیا میں بھی عزت اور وقار سے جیے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے تو اس قرآن کو اس طرح سے بیان کیا ہے تاکہ یہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور وہ ترہیب و ترغیب، تحریص، یعنی کبھی لالچ دینا جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، کبھی ڈرانا کہ اللہ جہنم میں پھینکے گا، آگ ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ سب اس لیے ہے تاکہ بندہ جو ہے لیذکروا، وہ نصیحت قبول کرنے کے قابل ہو جائے، لائق ہو جائے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ راہ راست پر آ جائے، لیکن وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ ان کی جو نفرت ہے دین سے، رسول سے اور قرآن سے، اللہ سے، وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بالکل بھی قریب نہیں ہو رہے، بالکل بھی اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ ان کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے کمزوری نہیں، ہماری طرف سے کمی نہیں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے مفادات ایسے ان کے سامنے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب یہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، کہ جن کو اتنی زیادہ چوائس دی جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، خوشخبریاں دی جائیں، سہولتوں کا وعدہ کیا جائے، اس کے باوجود اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔
ان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، صحابہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، وہ کہتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مانتے تھے وہ اللہ کو، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن جن کو ہم خدا کہتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ بھی خدا ہے۔ وہ جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے ان کا نام وہ کہتے تھے یہ اللہ کے مددگار ہیں، یہ اللہ کے ساتھی ہیں، ان کو بھی وہ خدا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا انہیں، قل اے حبیب آپ انہیں یہ بتائیے، لو کان معہ آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ تم کہتے ہو، اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ تو یقیناً کوئی ایسا راستہ تلاش کرتے کہ اللہ کے عرش پر قبضہ کر لیں، اللہ کے عرش پر قبضہ کر لیں، لیکن آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ دوسری چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی تاکہ اپنے ہجوم کو بڑھایا جائے، اپنی طاقت کو بڑھایا جائے۔ اور کہاں جانا ہے، ذرا اسرائیل کو دیکھ لیجئے، کراچی، شاید کراچی بھی اس سے بڑا ہو، تو کراچی جتنا ملک وہ قریب کے مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کر لے، خود کو طاقتور بنائے، قوت والا بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، خدا ہوتا، تو کہیں نہ کہیں تو ان کا ارادہ یا ان کی مرضی خدا کی مرضی سے ٹکراتی۔ کبھی اللہ کا ارادہ بن جاتا کہ آج سورج نہیں نکلے گا، ان میں سے کوئی کہتا لو بھائی یہ بڑا گیا ہے کہ سورج نہیں نکلے گا، نکلے گا آج۔ اللہ کہتا بھائی آج بارش برسانی ہے، ان میں سے کوئی کہتا نہیں بھائی بارش نہیں برسے گی۔ یعنی کہیں نہ کہیں ان کا ارادہ یا ان کی مرضی وہ اللہ کی مرضی سے، ارادے سے ٹکرا جاتی، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ اللہ کے خلاف ایک محاذ بنا لیتے، وہ اللہ کے خلاف ایک پارٹی بنا لیتے، گروپ بنا لیتے، تاکہ اکٹھے ہو کر اللہ کے عرش پر قبضہ کر لیں اور ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، پھر ان کی مرضی چلے۔ اس بات کو میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹے سے پلاٹ سے لے کر کے پلازے، اور پلازے سے لے کر کے شہر، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب اسی منظرنامے سے گزر رہے ہیں کہ میں قبضہ کر لوں، میری اتھارٹی بن جائے، میری طاقت اور قوت ہو، اور میں اس کو کنٹرول کرنے لگوں۔ یہ سب ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو کان معہ آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور خدا بھی ہوتا، جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، تو لازماً وہ کوشش کرتے اللہ کو گرانے کی، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی۔ وہ یقیناً الی ذی العرش سبیلا، اللہ کے عرش کی طرف لازماً وہ کوشش کرتے، سیاسی کوشش اور دیگر جتنی کوششیں وہ ضرور کرتے۔ لیکن اللہ ایک ہے، کیوں؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کی کسی نے مخالفت کی ہو۔ تو اس کے اندر ایک سوال بھی ہے کہ پھر بتاؤ وہ جو تمہارے خدا ہیں وہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں بھائی؟ کہاں ہے ان کی طاقت اور قوت؟ آئے نا پھر خدا کے سامنے۔ اگر وہ ہیں اور وہ سب کچھ سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو آئیں پھر خدا کے سامنے آئیں اور اس سے ٹکرا جائیں اور اس کے عرش پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں نا، ان کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اللہ نے چیلنج کیا، اللہ کو کسی نے چیلنج کیا ہو، اللہ کو کسی نے چیلنج کیا ہو کہ ہم تیرا عرش چھین لیں گے، ہم تیری شان چھین لیں گے۔ جس کسی نے بھی یہ بے وقوفی اور حماقت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اس کو تباہ و برباد فرما دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اس لیے اگر کوئی ہوتا تمہارا خدا جیسا کہ تم کہتے ہو تو یقیناً جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آتے، اللہ کے عرش پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی واحد لا شریک ہے۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے بھائی ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو خدا کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ وہ ہے جو ہماری سوچ میں، ہمارے سمجھ میں آ نہیں سکتا، وہی خدا ہے۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، جو دنیا میں سما جائے وہ خدا نہیں، جو دنیا کو گھیر لے وہ ہے خدا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہر شے کو اور میرے رب کے علم نے گھیر رکھا۔ تو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ان چیزوں سے باہر ہے، ان کو بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور نقص سے، کمزوری سے پاک ہے اور ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں اس سے وہ بہت بلند و برتر ہے۔ بس ہمیں جو اس نے سکھایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتے بھی یہ بات کہتے ہیں اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، بس تو نے جو سکھایا ہے وہ ہمیں آتا۔ تو وہی یہاں پر بھی ہمیں کہنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں مخلوقات ہیں وہ سب کی سب، جمادات، نباتات، حیوانات، کوئی بھی ہوں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ایک زبان سے ہوتا ہے، تو جن کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے وہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں عطا فرمائی وہ اپنی ذات سے، اپنے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن علماء نے اس پر ایک تصریح فرمائی ہے کہ جن کو بظاہر زبان اللہ نے نہیں دی یا بظاہر ان کے اندر جان بھی موجود نہیں ہے، وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ بھی آواز کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آپ حدیث سماعت فرما لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ، میں اس پتھر کو جو مکے میں تھا اس کو میں جانتا ہوں، جو کیا کرتا تھا، وہ سلم علیہ، وہ مجھ پر سلام بھیجتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا، قبل ان ابعث، میں ابھی نبوت کا میں نے اعلان نہیں کیا تھا، میں نے لوگوں کو ابھی بتایا نہیں تھا، میں مبعوث نہیں ہوا تھا، وہ میں جہاں سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا انی لأعرفہ الآن، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ یہ صحابہ کو جب آپ نے بتایا تو آپ نے فرمایا میں اب بھی اسے جانتا ہوں، یعنی بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، وہ سلام کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اندر بظاہر تو جان بھی نہیں، زبان بھی نہیں، لیکن وہ رب ہے، اس نے دکھا دیا کہ میرے محبوب یہ میری قدرت ہے، نہ زبان ہے نہ جان ہے، اس کے باوجود میرے نبی پر سلام بھیجا۔ اور یہ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی، مسلم شریف کی یہ حدیث تھی جو ابھی پیش کی۔
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سے یہ حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنا نسمع تسبیح الطعام وہو یوکل، فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے جب کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا، اس کے اندر سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ کنا نسمع، ہم سنا کرتے تھے، تسبیح الطعام وہو یوکل، وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا لیکن اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہوتا۔ اب آپ کہیں گے صحابہ کو سنتا ہے اور میں چبا چبا کے بھی کھاتا ہوں، اس کی چیخیں نہیں نکلتی، آواز مجھے سنائی نہیں دیتی۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جب انسان کو دل کا نور حاصل ہو جاتا ہے تو آر پار دیکھتا بھی ہے اور دور دراز سے سنتا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور وہ ممبر جس پر بیٹھ کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس ممبر نے دیکھا، اس لکڑی نے دیکھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لے آئے ہیں، اب میری ضرورت نہیں رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، وہ لکڑی رونے لگ گئی اور بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا، اب جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے مجھے ترک فرما دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپ کروایا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف بیان نہ کرے، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے ہو۔ یہ جو قبروں پر ہم پھول رکھتے ہیں، یہ جو لوگ جا کر قبروں پر ہری ٹہنیاں رکھتے ہیں، اس کا مقصد اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ تسبیح کرتی ہیں جب تک یہ گیلی رہتی ہیں، جب تک یہ سبز رہتی ہیں۔ یہ پھول بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جب تک مرتے نہیں ہیں، سوکھتے نہیں ہیں۔ وہ جو ٹہنیاں رکھی جاتی ہیں جب تک سوکھتی نہیں ہیں تب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جب تک میں تو چلا جاؤں گا، جتنے دن تک یہ رہیں گے اس مردے کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، آپ پھول مت ڈالیے، ٹہنیاں مت رکھیے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں قبر کے پاس ایک درخت لگا دیجئے تاکہ نہ سوکھے نہ اس کے پھول جھڑے۔ ہاں، جب تک درخت قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اس مرنے والے کو، قبر والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے لیے بھی اجر کا باعث، اس قبر والے کے لیے اجر کا باعث۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہاں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ اللہ ہے، بڑا بردبار ہے، حلم والا ہے اور بخشنے والا مہربان۔ پھر ایک نئی بات
فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے محبوب، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو بے ایمان ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان میں ایک چھپا ہوا پردہ آڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، ان میں بلند آواز سے قرات کیوں نہیں کی جاتی، یہ بھی ذرا سن لیں۔ اصل میں شروع میں ان میں بھی بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی، لیکن کفار اور مشرکین آواز سن کر آ جاتے تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے، دن ہوتا تھا وہ جاگ رہے ہوتے تھے، کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، تو وہ سن کر آ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بس اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ میرے محبوب آپ قرات اس میں جو ہے سرن کریں، دل میں کریں، بس ثواب وہی ملتا ہے، حکم وہی ہے کہ چپ رہو، جب قرات کر رہے ہوں امام صاحب چپ رہو، حکم وہی ہے جو جہری نماز کا، لیکن جہرن پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے یعنی اللہ نے آپ کے اور ان کفار کے درمیان میں ایک خفیہ پردہ لگا دیا ہے، آتے ہیں انہیں آپ نظر نہیں آتے، نقصان پہنچانے آتے ہیں لیکن آپ انہیں نظر ہی نہیں آتے، میں نے آڑ بنا دی، پردہ بنا دیا۔ ایک واقعہ ہوا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، ام جمیل کا نام تو سنا ہوگا، ابو لہب کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی لگتی، بڑے غصے سے آ رہی تھی، اول پھول بکتے ہوئے، اس لیے کہ تبت یدا ابی لہب سورت نازل ہوئی تھی، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے بڑی ڈانٹ پلائی ہے۔ تو اس نے اپنی ذلت محسوس کی اور کہا اس کو ابھی بتاتی ہوں، میرے بارے میں لوگوں کو آیتیں بنا بنا کے سناتا۔ تو وہ اول پھول بکتی ہوئی آ رہی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا کریم ام جمیل آ رہی ہے اور بڑے غصے میں ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کر دے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ وہ آئی، آ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو نظر نہیں آ رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے سب پتہ ہے، یہ مجھے آج کل برا بھلا کہہ رہا ہے تمہارا دوست، اور میرے بارے میں آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ سناتا ہے کہ یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ باتیں کرتا ہے، اس کو محض ایسا جو اس نے کہنا تھا غصے میں کہا اور چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، آپ اسے نظر ہی نہیں آئے۔ اب یہاں ایک اور بات، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بے ایمانوں اور آپ کے درمیان میں اللہ پردے قائم کر دیتا ہے، پردہ لگا دیتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ جب ہجرت کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے نا اپنے گھر سے، تب آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔
یہ آیات، ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی برکت سے دشمن پورے گروہ کے ساتھ مسلح ہو کر وہاں آپ کی تلاش میں کھڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے اور آپ تشریف لے گئے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی برکت ہے۔ اسی برکت سے آپ کو ایک بات بتا دوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کی حفاظت اللہ کرے، اسے چاہیے صبح جب گھر سے نکلے سورہ یاسین شریف پڑھ کے نکلا کرے، شام تک اس کی حفاظت فرشتے کریں گے، اور جب شام کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی فرشتے حفاظت کریں گے۔ سورہ یاسین شریف کو اپنا وظیفہ بنانا۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اگلی آیت ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بھی پڑھتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جایا کرتے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ حق پر ہیں، سچ پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور شر پسندوں سے، دہشت گردوں سے آپ کو خطرہ ہے، قرآن کی یہ آیت یاد کر لیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ دشمن آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اور ایک اور قرآن کی آیت ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ یہ اگر یاد ہو سکے تو یہ پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دیکھ نہیں سکے گا دشمن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے اور اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو یا سنی ہو کہ ایک دن ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مار ڈالوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں وہاں پر موجود تھے، وہ آیا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا، یعنی اس کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کا آج قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن پھر وہ یوں بھاگا جیسے آگے سے کوئی خوفناک چیز اس نے دیکھ لی ہو، خطرہ ہو، تو وہ بھاگ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو یوں گیا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ اس نے کہا میں آگے بڑھتا تو شیر مجھے پھاڑ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا، فرمایا یہ میرے قریب اگر آتا نا، اس کی بوٹی نوچ کر شیر جو ہے وہ پھینک دیتا۔ آپ اندازہ کریں، یہ آڑ ہے، یہ پردہ ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پھر اس کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر تالے ڈال دیے ہیں، یعنی آنکھوں پر پردے، دلوں پر تالے، نہ محبوب کو پہچان سکتے ہیں نہ حق کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان یفقہوہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ نے ٹینٹ لگا دیا ہے، روئی ڈال دی ہے تاکہ سن ہی نہ سکے میرے محبوب کے کلام۔ ہاں، ایک اور بات جو بڑی کفار اور مشرکین کے لیے تکلیف دہ بات، اے محبوب وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے محبوب جب آپ قرآن میں اپنے رب وحدہ لا شریک کا تنہا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ سب کے سب نفرت کے ساتھ منہ پھیر کر آپ کی مجلس سے اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ گویا آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ بس ایک ہی خدا کا ذکر کرتا ہے، ہمارے خدا کا ذکر نہیں کرتا، اپنے خدا کی باتیں کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی باتیں نہیں کرتا۔ ارے کبھی کبھی ہمارے خداؤں کا بھی ذکر کر دیا کر، یہ کہہ کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی عجیب بات، بعض اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دم بھرنے والے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے پیار کرنے والے لوگ
جو اللہ، اس کے رسول، اولیاء کاملین و صالحین کا ادب اور احترام کرتے ہیں، جب وہ کبھی احترام کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کے معجزات کرامات کو بیان کرتے ہیں، ان کے مقامات کو جو اللہ نے انہیں دیے ہیں بیان کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں لو بھائی انہوں نے تو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو مشرک کام کرتے تھے، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو مشرک کام کرتے تھے۔ لیکن ہم ایسے دانشوروں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سنیے، ہم نام لیتے ہیں رسولوں کا، ہم نام لیتے ہیں اولیاء کاملین کا، ہم نام لیتے ہیں صالحین کا، تو کیا ان لوگوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا یہ قرآن کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت دی تھی اور اختیار اور اقتدار ایسا دیا کہ آپ کے حکم پر کبھی ہوا تیز چلتی تھی، کبھی آہستہ چلتی تھی؟ کیا یہ قرآن کے اندر موجود نہیں؟ سنیے، کیا یہ بات قرآن میں موجود نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھوں پر ڈالی گئی تو ان کی روشنی واپس آ گئی، آنکھیں واپس آ گئیں؟ کیا یہ قرآن میں موجود نہیں؟ اچھا چلیے، کیا قرآن میں یہ موجود نہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے حکم سے کوڑھی اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیے، کیا قرآن میں یہ بات موجود نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جو زبور کا عالم تھا، اس نے اپنی اس طاقت جو اللہ نے روحانی عطا فرمائی تھی، ملکہ بلقیس کا تخت سبا سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کر نہیں رکھ دیا تھا پلک جھپکنے میں؟ کیا یہ قرآن میں نہیں؟ یہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا قرآن میں یہ موجود نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پہاڑ سے نکل آئے، اپنا عصا مارا سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے خشک، اور اس میں سے وہ پار ہو گئے؟ یہ سب باتیں قرآن میں نہیں ہیں، اور یقیناً ہیں۔ جب یہ باتیں ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اولیاء اللہ اور رسولوں کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، مشرک تو وہ ہو، مشرک تو اللہ کے سوا دوسروں کو خدا مانتے تھے، 360 بتوں کو خدا مانتے تھے، وہ لات و حبل کو خدا مانتے تھے، اس لیے وہ ان کا نام لیتے تھے۔ لیکن جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ نے جو مقام رسولوں کو دیا، انبیاء کو دیا، اور اپنے مقبولان بارگاہ بندوں کو دیا، اولیاء کاملین کو دیا، اگر کوئی ان کو بیان کرتا ہے تو وہ کیسے مشرک ہوگا بھائی؟ وہ کیسے کافر ہوگا؟ مشرک تو وہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بناتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے احباب کو، ایسے دانشوروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا کافر یا مشرک قرار دے کر وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ امت کے اندر دراڑ پیدا کر رہے ہیں، تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے رسول جب آپ اکیلے رب کی بات کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ باتیں سن کر بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے خداؤں کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ ایسی باتیں سن کر بھاگ جانا کس کا کام ہے؟ یہ صرف مشرکین کا کام ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك،
اے محبوب یہ جو آپ کی محفل میں آ جاتے ہیں نا بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ کیوں یہ غور سے سنتے، یہ آپ کی باتیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ دیکھو ہم قوم کے سردار ہیں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اور ہم اس کی مجلس میں گئے تھے، یار ہمیں تو وہاں کوئی اچھی بات نظر نہیں آئی، یہ اس لیے آتا۔ اب یہ جو سنیں گے تو یہ کہیں گے ہاں یار یہ ہمارے سردار ہیں، یہ عقل مند ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ گئے تو تھے نا، بڑے اخلاص کے ساتھ ان کی محفل میں گئے تھے، جب انہیں وہاں کوئی حق نظر نہیں آیا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ یہ اس لیے یہ جاتے ہیں آپ کی محفل میں آتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، فرمایا جب یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، کانا پھوسیاں کرتے ہیں، الگ سے بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، فرمایا یہ باتیں کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں یار یہ تم لوگ جو ہے نا یہ ایک ایسے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس پر کسی نے جادو کر دیا۔ اس کا ایک شان نزول بھی ہے، ایک واقعہ ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ عتبہ نے ایک دعوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ وہ نبی تو نہیں مانتے تھے لیکن چونکہ قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے نا، عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، اس لیے آپ کو بھی بلایا، آپ بھی گئے۔ تو آپ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنے لگے۔ ہمیں بتا دیا کہ کسی ایسی محفل میں جانا پڑ ہی جائے، دکھاوے کے لیے جانا ضروری بھی ہو تو تم اپنا کام کرتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن پڑھا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے سنا تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ابے یار لگتا ہے اس پر کوئی جادو وادو ہو گیا، بس یہاں بیٹھا بھی قرآن ہی پڑھتا رہتا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ اس پر جادو مسحور ہو گیا ہے، اس پر سحر کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكَ قرآن میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمَجْنُونَ، آپ مجنون نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ جب بیٹھتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال، فرمایا دیکھو یہ کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں میرے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومنین سے قیامت دیکھو میرے رسول کو یہ کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے، کبھی کہتے ہیں آسیب زدہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ لوگوں سے سن کر ہمیں بتاتا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ باتیں تو بڑی کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ وہ ہیں جو گمراہ ہو چکے اور کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ سیدھا راستہ صرف اس کے لیے ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا کرے گا، آپ کی عظمتوں کا اعتراف کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور عقیدے کا رد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا بھائی دیکھو آپ اور ہم سب مر جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم مر جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا اور ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ آپس میں باتیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ وَقَالُوا، کہتے تھے أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہماری ہڈی ہڈی جوڑ جوڑ ریزہ ریزہ بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تعجب کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل،
اے میرے محبوب ان کو ذرا بتائیے، ہاں ہاں کونو حجارۃ او حدیدا، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم پتھر کے بن جاؤ، تم لوہے کے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر بھی زندہ کر دے گا۔ یعنی اگر تم سب، یہ تو مٹی ہے نا، ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کو جمع کرنا اور نئے سرے سے کھڑا کرنا آسان ہے، لیکن اگر تم پتھر کے بھی بن جاؤ، لوہے کے بھی بن جاؤ، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارے گا بھی صحیح، مار کر جگائے گا بھی صحیح، اٹھا کے بھی۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے خیال میں اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو سب سے بڑی ہے اور اللہ کو تمہارے خیال کے مطابق اللہ کو اس پر غلبہ نہیں ہو سکتا، تم وہ بن جاؤ، ہاتھی بن جاؤ، گینڈا بن جاؤ، جو بننا ہے بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو آپ کہیں گے کہ ہمیں کون پھر پیدا کرے گا بھائی؟ اگر ہم ایسے بن جائیں تو ہمیں کون دوبارہ سے اٹھائے گا؟ من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہمیں؟ قل، آپ انہیں بتائیے، الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ وہ اللہ جس نے جب تم نہیں تھے وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، نیست سے ہست میں لایا، تو وہ رب جب تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا وہ تمہیں لے کے آیا، تو اب تو تمہارا نشان موجود ہے، اس سے تو تمہیں بنانا، کھڑا کرنا کان سے پکڑ کر آسان ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور اب تو تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی عاجزی سے وہ آپ کی طرف سر ہلا کر کے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اشارے سے، کب ہوگا پھر؟ ارے کب اٹھایا جائے گا ہمیں؟ آپ سمجھتے ہیں کب اٹھایا جائے گا پھر؟ سر بھی مارنا، ہاتھ بھی پلٹنا، کب اٹھایا جائے گا؟ یہ کب ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کب ہوگا بھائی؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، میرے حبیب ان کو بتاؤ، یہ جو سر مار مار کے تم کہتے ہو نا کب ہوگا بھائی، انہیں بتائیے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، بہت قریب یہ وقت آ چکا ہے، شاید یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یوم یدعوکم، اور وہ ایسا ہے، ایسا وقت قریب ہے کہ اس وقت میں اللہ تمہیں بلائے گا، یوم یدعوکم، تمہیں بلائے گا اللہ، تو تم میں جرت نہیں ہوگی انکار کر سکو، فَاسْتَجِیبُونَ، تو تم اللہ کے حکم پر کھڑے ہو جاؤ گے اور آؤ گے، بِحَمْدِهِ، ایسے نہیں بلکہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے آؤ گے، سر کے بل چل کے آؤ گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا، اور یہ جو تم نے عالم برزخ میں زندگی گزاری ہے نا، تمہیں ایسا لگے گا جیسے چند دن، بس کچھ دیر میں یہاں رکا ہوں، حالانکہ صدیاں ہو چکی ان کے آباء و اجداد، پتہ نہیں کب سے، کروڑ ہاں دنیا مخلوق دنیا سے رخصت ہوئی ہے، قبرستان موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جو ہے وہ نجف اشرف عراق میں موجود ہے، یہ سارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، ان کو صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن جب وہ اٹھیں گے نا، جو ان میں وہ تھے جو کہتے تھے کہ جی وہ کب ہوگا، وہ پھر اٹھتے ہوئے اللہ کی تسبیح بھی کریں گے، پاکی بیان کریں گے اور حاضر بھی ہو جائیں گے، اور ان کو ایسا لگے گا، کہیں گے بلکہ کہ بس یہی کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہمیں مرے ہوئے، ابھی ہم آ گئے قبر میں، ہم آدھا گھنٹہ رہے، گویا تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی وہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ، کیسے بھی بن جاؤ، کتنے مضبوط ہو جاؤ اور بکھر جاؤ، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کر لے گا، اٹھائے گا، اور تمہیں مجال نہیں ہوگی تم انکار کر سکو یا تم آ نہ سکو، آؤ گے اور قدرت اس کی دیکھو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو تسبیح کرتے ہوئے آئیں، اور جب جائیں تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وفات عطا فرمائے تو ہماری زبان پر اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ جاری ہو۔ وما علینا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وإيمانا مستقيما ودعاء مستجابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا